السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو ساتھیو، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ یہ دونوں سورے بڑے اہم ترین ہیں۔ سورہ بقرہ میں آپ نے ایمان کی کیفیتوں کا تذکرہ اور ایمان کے بہت سارے پہلو اور ایمانی کیفیتوں کے برقرار رہنے سے اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے اس کا تذکرہ آیا۔ سورہ آل عمران کے اندر ایک مکمل اسلامی نظام کیسے قائم ہو سکتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اسلام ایک امن کا پیغام دینا چاہتا ہے، پوری انسانیت کو امن کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یہ روئے زمین اللہ کی ہے اور اللہ بہت سارے نعمتوں سے انسانوں کو مالا مال کیا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس زمین پر بھی اللہ ہی کی حکومت کو قائم کیا جائے، اور یہ باتیں اس سورہ کے اندر آئیں گی۔ اس سے پہلے ایک اعلان یہ ہے، سید محمود صاحب کی اہلیہ جو ہماری بہت 20-25 سال کی مسلیہ تھیں، نہ آتی تھیں بلکہ دوسرے عورتوں کو بھی ترغیب دے کر تراویح کو لاتی تھیں، 2 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بخشش کا ذریعہ بنائے، ان کے مرتبات کو بلند فرمائے، ان کے متعلقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطایت فرمائے۔ حضرات، اس سورہ کے اندر جو ہے اسلامی نظام کے تعلق سے بات آئی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، حکومتیں 70 سال گزار لیتے اور کوئی امن نام کو نہیں رہتا ہے، اور اسلام کو دیکھیے کہ 10 سالہ پیریڈ مدینے کے اندر، حالانکہ خطرناک مخالفین تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، منافقین تھے، کفار مکہ تھے، بہت سخت ترین مخالفت تھی مسلمانوں کی، لیکن کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مخالفین سے الجھا نہیں، کبھی ان کی تنقید بھی نہیں کی، اپنا کردار، اپنا کیریکٹر ایسا پیش کیا کہ اس کے ذریعے سے اسلامی حکومت کو قائم۔ آج مسلمانوں کے لیے ترغیب دی جاتی ہے کہ اگر مخالفین اس ملک میں ہمارے لیے پریشان کن رہے ہیں، کرنے دیجئے، کوئی بات نہیں ہے، ہمارا کردار ایسا ہو، ہمارے اخلاق ایسے ہو، وہ مجبور ہو جائیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، ہمارا کردار ہونی چاہیے۔ اور ان سوروں کے اندر کہا گیا ہے، اللہ ہی ہے کائنات نظام کو چلانے والا ہے، اے انسانوں، یہ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے، جو اس سے ہدایت پا گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو اس کے احکام کو نظر انداز کر دیا وہ نامراد ہو گیا۔ اور یاد رکھو، قیامت کے دن تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہاری جائیدادیں کچھ کام نہیں آنے والا ہے، تمہارا عمل جو ہے وہی کام آنے والا ہے۔ اللہ سے ڈرو، صبر سے کام لو۔ اور ایک مشہور آیت آپ سنتے ہیں، وہ آیت کو پڑھنا چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ذلیل کرتا ہے۔ منٹوں کے منٹوں میں حکومتیں گر جاتی ہیں۔ کیوں گرتے ہیں؟ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے حکمران بد کردار ہو جائیں گے، اب جو چل رہا ہے فیلاں گیلوں کا قصہ وہ بھی ذہن میں رکھیے، تمہارے حکمران بد کردار ہو جائیں گے اور مسلمان حضرات زکوٰۃ فنڈ کو صحیح استعمال نہیں کریں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ تیسری بات، آپس میں مشورے سے کوئی کام نہیں کریں گے، اختلافات کے شکار ہو جائیں گے۔ ایسے وقت پر ایک مومن کی کیفیت یہ ہوگی، اس حالات سے مرنا بہتر ہے زندہ رہنے سے۔ 1400 سال پہلے آج کے حالات کو، حکومتیں جو ملتی ہیں اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ کی جو عزت ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے۔ صحابہ کو دیکھیے آپ، ہجرت کرے، مسائل اٹھے، حکومتیں قائم کی، بہت ساری چیزیں ہوئی، آج بھی ان کا نام لیتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے۔ اللہ جو عزت دیتا ہے اس کے دین کی وجہ سے دیتا ہے، اس کے اسلام کی وجہ سے دیتا ہے، اور بقیہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہیں۔ تو انسانوں کو چاہیے یہ عزم کے ساتھ اس ملک میں ہم زندہ رہیں، کہ اس ملک میں اس عزم کے ساتھ زندہ رہیں، ہم اسلام پر قائم رہیں گے، ہمارے بچے اسلام پہ قائم رہیں گے، ہمارا گھر اسلام پہ قائم رہے گا، اس عزم کے ساتھ رہیں گے
یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور اس عزم کے ساتھ مایوسی کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حالات بنے گا، یہ عزم پیدا کرے۔ مخالفتیں ہوں گی، مخالفتوں پہ تنقید نہیں، مخالفتوں کے سامنے کردار پیش کریں۔ آج بھی ہمارے ملک کے اندر بڑی میجارٹی بڑی سنجیدہ ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارے کردار کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ کردار پیش کیجئے، خود ہماری مخالفت کم ہو جائے گی۔ یہ قرآن جو ہے ان صورتوں کے اندر بتاتا ہے، آگے بھی بڑے اہم مضامین میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ظالم حکمران سے ہمیں محفوظ فرمائے، بد کردار حکمرانوں سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ اس پاک زمین کو تو جو ہے انسانوں سے، اسلام سے، ایمان والوں سے تو پاک کرنے کی توفیق نصیب فرما، ظالموں سے بچا کے رکھ۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، قرآن مجید کو اس دور کے اندر بے حد سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن اگر نہیں سمجھیں گے مسائب و آلام کے شکار ہوں گے ضرور۔ ان حالات میں، خاص کر جن حالات سے ہم گزر رہے، ساری دنیا جا رہے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے مضامین کو سمجھیں۔ ہمارا رویہ، ہمارا رہن سہن، طور طریقہ، ہماری سوچ اسلام سے ہٹ کر اگر ہو رہی ہے، یاد رکھیے کبھی کامیاب نہیں۔ دوسرے قوموں کے طور طریقے بہت اچھے نظر آئیں گے ضرور، اور بہت اچھے دکھیں گے، اور مسلمان مصلحت اور کمپرومائز کرنے کے لیے ان طور اور طریقوں کو ہمارے نوجوان جو ہے بہ کے نکل جا رہے ہیں، رہن میں، صحن میں، لباس میں، عادتوں میں، سوچ میں۔ اس ملک میں رہنا ہے تو ہم کو یہ ہونا پڑے گا، وہ ہونا پڑے گا، لیکن یہاں کے مضامین پہ غور کریے۔ آج کے جو تیسرے پارے کے آخری آئے تھے، سوچ کے اٹھیے، آپ ہر ایک کے لیے سوچ کے اٹھیے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری سوچ کیا ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا ہے ان آیتوں کے اندر کہ دیکھو جو دین تمہیں ملا ہے وہ اللہ کا دین ہے، اسلام کا دین ہے۔ اسلام سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اپنائیں گے، مر جائیں گے۔ قیامت کے دن جب اٹھیں گے، مسلمان کی حیثیت سے نہیں اٹھیں گے، ان قوموں کی طرح اٹھیں گے۔ مسلمانوں کی حیثیت سے نہیں اٹھیں گے، ان قوموں کی طرح جن قوموں کی تشبیہ ہم نے اختیار کر لی۔ ہمارا رہن سہن سوچ یہ سب ان قوموں کے طریقے سے ہو گئے۔ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی، وضع میں نصارات و تمدن نے ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہمارا کردار کہاں جا رہا ہے؟ اگر یہی رویہ رہا، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے رہے، قرآن نہ سمجھے، دین کو نہ سمجھے، تو بڑے نقصانات کا شکار ہوں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تیسرے پارے کی آخری آیت پڑھیے آپ، تیسرے پارے کی آخری آیت جہاں پارہ ختم ہوتا ہے، قیامت میں جائیں گے اللہ کے پاس، احساس ہوگا اے اللہ ایک دین دیا، ایک اچھا دیا، پیغمبر بھیجا، کتاب بھیجی، نصیحت کرے، لیکن ہم نے لوگوں کے لیے دوسرے طریقے اختیار کر لیے، اس دین سے منحرف ہو گئے، ہٹ گئے۔ اب اللہ سامنے عذاب کی شکل بتائے گا۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے جو کوشش انسان کی ہوں گی، قرآن اس کو نقل کرتا ہے، اللہ کے اس عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر کا سونا بھی فدیہ میں دے دیا جائے، اس عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اے مسلمانوں، دوستو، ساتھیو، قرآن جو ہے اس عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ دولتیں کام نہیں آئیں گی۔ اسلام کے طریقے کو اپنائیے، اپنے بہوؤں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو اسلام کا طریقہ اگر چھوڑ دیں گے، سوائے نقصانات کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مغربی کلچر، مغربی تہذیب، اس ملک کے اندر بھی کیا حال ہو چکے ہیں ہمارے، شرم و حیا کی کوئی جو ہے معیار ہی نہیں باقی رہا۔ یہ کیا اچھا سمجھ رہے ہیں ہم؟ اس کے نقصانات کیا ہو رہا ہے؟ آخری آیت دیکھیے، چونکا دینے والی آیت، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر کا سونا، زمین بھر کا سونا، یہ سونا لے لے، اس عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اب نہیں، تمہیں موقع چلے گیا تمہارا، یہ موقع ہے۔ ایک مشہور تابعی کا ایک واقعہ پڑھا، میں آج نام بھول گیا ہوں، انہوں نے لکھا ہے، مسلمانوں کی کیفیت کا ذکر کیا ہے، 6 مہینے پہلے رمضان کا انتظار کرتے رہتے تھے، اے اللہ رمضان نصیب کر دے، کہیں مر نہ جائیں گے، کہیں یہ نہ جائیں۔ رمضان نصیب ہو گیا،
باقی 6 مہینے صرف روتے ہوئے دعا کرتے تھے ہم جو اعمال کے ہیں اللہ تو قبول فرما لے، کہیں ضائع ہو گئے تو بھی برباد۔ یہ کیفیت تھی ہمارے اللہ والوں کی۔ آج ہمارا کیا ہے؟ ایک تراویح کے بعد دوسری تراویح کو آنا جان پہ آ رہا ہے، 10 منٹ دیر ہو گئے ہنگامہ ہو جاتا ہے ہمارا۔ سوچئے میرے دوستو کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت رکھے، ہمارے نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، بیٹیوں کو، بہووں کو اے اللہ دین پہ جمع رکھ، کسی اور طریقے پر ڈھلنے کی جو ہے موقع نہ دے۔ اے اللہ تو دلوں کا پھیرنے والا ہے، ہم کو تیرے دین اور اطاعت کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے۔ آمین واخر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ساتھیو، ہر وقفے کے بعد جو میں کہتا ہوں اس کا تسلسل ذہن میں رکھیے۔ 5 منٹ کے اندر پاؤ پارے کا خلاصہ پیش کرنا کوشش ہے میری کہ کم ٹائم میں آپ کو قرآن کا مواد آپ کے سامنے پیش کروں۔ محنت کر کے آتا ہوں، میری طبیعت تو اتنی ساتھ نہیں دے رہی ہے، آپ کی دعاؤں سے جو ہے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں میں، لیکن میری محنت آپ کے اندر کچھ آیتیں ذہن میں اگر بیٹھ جائیں، ایک تبدیلی آ جائے، ایک انقلاب آ جائے قوم کے اندر، تو بڑی کامیابی ہوگی۔ اور قرآن چاہتا ہے، قرآن چاہتا یہ ہے۔ اب یہاں کے جو مضامین ہے جس انداز سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہا ہے، تم فکر مت کرو، تم پس ہمت مت ہو، کاہل مت ہو۔ آپ دنیا کی تاریخ پڑھیے، کتنے جنگیں ہوئے ہیں، اور اس بیس پہ بھی ہوئے ہیں مسلمانوں کو اس سرزمین کے صفحہ ہستی سے مٹا دینا، مسلمان باقی نہیں رہنا۔ بڑی بڑی جنگیں ہوئی، بہت سے مسلمان مارے بھی گئے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ نہیں ہوا ہے کہ صفحہ ہستی سے مسلمان مٹ گئے۔ غزہ کی مثال دیکھیے، ہزاروں کی تعداد میں پورے غزہ کو ختم کر دینا، وہاں نسل باقی نہیں رہے، مرے، لیکن کیا غزل ختم ہو گئے؟ مسلمان ختم ہو گئے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کو باقی رہنا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے یہ سمجھیے آپ، کیوں باقی رہتا ہے؟ عیش کرنے کے لیے۔ ایک روزہ ہوا کہ نہیں کی، یہ دہا میں کیا پڑھنا، کتنا پڑھنا، کون سی آیتیں پڑھنا، کسی کو فکر نہیں۔ کون سی جگہ کی حلیم اچھی ملتی، کون سا ڈسکاؤنٹ ملتا، اس کی فکر ہے ہماری۔ اب یہاں کے مضامین سنیے خدا کے لیے۔ اے مسلمانوں، تم اس دین کو اپنا لو، ہمارے ہو جاؤ، ہم تمہارے ہو جائیں گے۔ بڑی پیاری آیت کہتا ہے اللہ تعالیٰ، ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہارے خلاف چالیں چلنے دو، ہم تمہاری مدد کرنے والے۔ اس سے بڑھ کر ہمت کیا ہونا چاہیے؟ اور قرآن کہتا ہے، اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو، مرتے دم تک اس دین پر قائم رہو، تم کو کوئی ہٹا نہ سکے۔ اس کے لیے قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو، آپس میں متحد رہو، اختلافات دور کرو۔ تم میں تو کچھ لوگ ہونا ہی ہے، یہ گھر ہے، 5 افراد ہیں، 4 افراد ہیں، پورے کے پورے برے نہیں ہونا چاہیے، کچھ تو جو ہونا چاہیے، ایک تو بھی ہونا چاہیے، ان کے خیالات اسلام کے ہو، ان کی تہذیب اسلام کے ہو۔ اگر یہ پورے کے پورے نہیں ہو تو اچھی علامتیں نہیں۔ یہ غور کر لیجیے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے تم میں کچھ لوگ تو ہونا ہی چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی دعوت دے، برائیوں سے روکے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو خطاب دے رہا ہے، ٹائٹل دے، تم بہترین امت ہو، دنیا کے معزز ترین امتوں میں سے ہو۔ اللہ تم کو باقی رکھتا ہے، کیوں باقی رکھتا ہے؟ یہ ریسپانسبلٹی کے ساتھ آپ کو باقی رہنا۔ اگر خیر امت ہے، اللہ کے پاس کامیاب ہونا ہے، یہ کام کے ساتھ اس زمین پہ باقی رہو۔ کیا ہے؟ نیکی کا حکم دو۔ نمبر 2، برائیوں سے روکو۔ سماج، سوسائٹی، گھر، محلہ، برائی کو گھٹن محسوس کرو۔ نمبر 3، اللہ پر ایمان لاؤ۔ غیر مسلموں سے اختلافات نہیں، نفرتیں نہیں، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ کتنی سیکولر آئے تھے بتائیے آپ، کتنی براڈ تھنکنگ آئے تھے، ان کے ساتھ اچھے سلوک پیش آؤ، ان کے تعلقات اچھے رکھو۔ صرف اللہ سے ڈرو، صبر سے کام رو، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ دشمن کے مقابلے میں کبھی بزدلی، پست ہمتی مت دکھاؤ، کبھی بھی پست میں مت ہو۔ اور دولت، جائیداد، اولاد، اس پہ گھمنڈ نہ کرو، یہ کبھی بھی کام آنے والی چیزیں نہیں ہے۔ یہ احکام کے ساتھ اس زمین پہ رہنا ہے،
اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ یہ تمام احکام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو باقی رہنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خیر امت کے جو اوصاف اللہ نے بتائے ہیں وہ تمام اوصاف سے ہم تم کو متصف فرمائے۔ آمین واخر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے لیے 2024 اور 25 جو گزر گیا بڑا آزمائشوں کا دور رہا مسلمانوں کے لیے۔ اگر سوچیں بہت ہی آزمائشوں کا دور، بلکہ مسلمان ایک مایوسی کے بھی شکار ہو گئے۔ وجہ یہ ہے کہ پوری بڑی بڑی طاقتیں ایک یکساں ہو کر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، جنگیں ہوئیں۔ اس ملک میں بھی مسلمانوں کو ایک خوف کے طریقے پہ رکھا گیا، تمہارے قبرستان چھین لیں گے، تمہیں دفن کرنے کی جگہ نہیں ملے گی، مسجدیں سب چھین لیں گے، خوف مسلط کر دیا گیا، یہ ڈر کے ساتھ تمہیں رہنا پڑے گا۔ عجیب کیفیتیں گزری۔ ان تمام کیفیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیتیں آپ ضرور پڑھیں۔ آپ یہاں کیا بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، اس وقت پر ہمارے لیے کیا ضرورت ہے ان آیتوں کی، اور قرآن کیا بتانا چاہتا ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے پہلے کہ دیکھو تمہاری جو کوشش ہے وہ جنت کے حصول کے لیے کچھ ہے، دوڑو اس کے لیے کوشش کرو، غصہ کم کر دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اگر سچے مسلمان ہو، قرآن کے الفاظ ہیں 5 رکوع کے، اے مسلمانوں، دیکھیں خدا کے لیے ذرا 2 منٹ توجہ سے سنیے ان آیتوں کا ترجمہ ہے۔ اے مسلمانوں، دل شکستہ نہ ہو تم، نہ غم کرو نہ ڈرو۔ اگر سچے مسلمان تم ہے، یاد رکھے کہ پوری دنیا بھی مل جائے وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے، تم ہی کامیاب ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ تم سچے مسلمان بن کے رہو۔ اللہ تعالیٰ تم کو آزمانا چاہتا ہے، کتنے ایمان میں کھڑے ہیں، کتنے کھوٹے ہیں۔ اب ایمان کا جائزہ لیجیے۔ اے مسلمانوں، کیا انداز ہے قرآن کا، حق پہ جمے رہو، موت سے مت ڈرو، اللہ کے حکم کے بغیر کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی بھی مایوسی کے شکار نہ ہو۔ مایوسی اچھی چیز نہیں، مایوس مت ہو، بلکہ ایک دعا سکھائی گئی، ان حالات میں دعا کرو، اے اللہ واقع ہم سے قصور ہوا ہے، ہم کوتاہی کی ہے، لاپرواہی کی ہے، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے اور تو مدد فرما، ہمارے قدموں کو دین کے اوپر جمع کے رکھ۔ اے مسلمانوں، خطاب دیکھیے، اے مسلمانوں، کافروں اور دشمنان اسلام کی باتوں سے پریشان مت ہو، تم کبھی کمزوری مت دکھاؤ، مال کی محبت میں گرفتار ہو کر دین کو نہ چھوڑو، آپس میں اختلاف مت پیدا کرو، ہر حال میں اللہ کے قانون پر چلو، یقیناً تمہیں وہ کامیابی ہوگا۔ تقوی کا راستہ اختیار کرو، دوسرے راستوں کو چھوڑ دو، آج بھی اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو بدل دے گا اور تم یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اے مسلمانوں، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تمہاری آزمائشیں کی جائیں گی، مال و جان سے، مشرکوں کے چال سے، ان کی دھمکیوں سے، ان کے باتوں سے کبھی پریشان مت ہو، تم صبر سے کام لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔ خدا ترستی کا راستہ اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے کامیاب ہوگا۔ ایک اور آیت، اے مسلمانوں، دنیا کے ملکوں کے خدا کے نافرمان لوگ خدا کو مانتے ہیں، تمہیں ستاتے ہیں، اسلام کو ستایا جا رہا ہے، بڑے عیش میں ہیں، بڑے عام کام میں ہیں، چمک دھمک ہے، مسلمان سے کہا جا رہا ہے ان نافرمانوں کی چمک دھمک سے کبھی متاثر مت ہو، یہ چند دن کے لیے ہم دیے ہیں، تم کو ہم عارضی جنت کے نعمتیں دینے والے، وہ جنت کے نعمتوں کے حصول کے لیے آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ آیتوں کو ہمیں سمجھنے کا موقع نصیب فرمائے، ان حالات میں ان آیتوں کے ذریعے ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، آمین وآمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بہت اہم ترین سورہ کا اختتام ہوا، سورہ آل عمران۔ حضرات، بڑے اہم مضامین آئے ہیں، آخر میں اللہ تعالیٰ پھر ایک اور چیز ہمارے لیے دے رہا ہے۔ ذرا سا آپ سوچئے، ہمارے جو معصوم بچے ہیں، معصوم بچوں سے مطلب جو ہم نہیں ہے، نہیں جو چھوٹے ہیں، نواسے ہیں یا پوترے ہیں، یہ سب لوگ ہیں، یہ 20 سال کے بعد جب آئیں گے، جو حالات ہوں گے وہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ نمازوں کا پڑھنا تعجب بن جائے گا ان کو۔ جس طریقے سے ایجوکیشن سسٹم، ذہنیت، یہ تمام چیزیں جو لا رہے ہیں، بنایا جا رہا ہے، یہ بچے جب اس عمر کو آئیں گے انہوں کیسے مقابلہ کریں گے؟ سوچیے آپ، کبھی ہم سوچے بھی نہیں ہیں، لیکن قرآن سوچا ہے۔ قرآن وہ حالات کیا آئیں گے اس کا اشارہ کر رہا، ان حالات میں تمہیں کیا کرنا ہے وہ بتا رہا ہے۔ ذرا سوچو یہ آپ، ظلم، ستم، NRC، ووٹوں کا لکھانا، یہ سب کیا کیا چل رہا ہے، یہ حالات آئیں گے تو کیا ہوں گا؟ قرآن، میں تو آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں نوجوانوں سے، رمضان میں 3 سوروں کو ضرور پڑھیے آپ ترجمے کے ساتھ۔ ایک سورہ آل عمران پڑھیے، سورہ انفال، سورہ توبہ۔ اسلام کیا ہے، کیا چاہتا ہے، آپ کیا ہیں، کدھر جا رہے ہیں، خدا کے لیے پورے رمضان میں کم سے کم ترجمہ پڑھیے۔ ہر زبان میں ترجمے موجود ہیں، کتنا نہیں پڑھ سکتے ہم؟ 2 آیتوں کو سمجھ کے پڑھنا، اللہ کے رسول نے فرمایا بطحا کے سرخ اونٹوں سے زیادہ دولت آئے گی تمہارے پاس، اس سے بڑھ کر کے ایک اور ہتھیار آپ کو دے رہا ہے مسلمانوں۔ آخری آیت ہے سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران کی، کم سے کم یہ تو کریے، تہجد میں اٹھ جائیں۔ اللہ آسمانی دنیا پر تشریف فرماتے ہیں، اس کیفیت کا وقت، دعا کی قبول ہونے کا وقت، ہمارے مسائل، ہمارے حالات، ہمارے بچے، تمام چیزیں، دعا کریے آپ۔ ان دعاؤں کی کیفیت کو قرآن ذکر کرا ہے، اس وقت پر اٹھ کر جو دعا کرتے ہیں، اب اس کی کیفیت کے بعد جواب بھی ملتا ہے، وہ غور کریے۔ اے اللہ، ہم تیرے پاس آنے والے ہیں، وہاں کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، ہم نے لاپرواہیاں کی کہ ہمارے نسلوں کو ہم نے بچایا، دین سے دور کر دیا۔ اے پروردگار، ہم نے سنا تیرے رسول کے پیغام کو، سمعنا منادی ینادی للایمان، ایمان لائے ہم۔ اے پروردگار، ہمارے غلطیوں کو تو معاف فرما، ہمارے کوتاہیاں، ہماری غفلت کو تو معاف فرما، ہم کو نیک لوگوں میں شمار فرما دے۔ اور ایک بڑی پیاری دعا، صاحب کیا قرآن سکھا رہا ہے، سوچئے آپ، دعا کرنے نہیں آ رہا نا، یہ تو دعا کرو کم سے کم۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ۔ اے اللہ، تیرے رسولوں کو جو تو نے وعدہ کیا ہے وہ ہم کو دے دے۔ ہم دعا نہیں کر رہے، تیرے رسولوں کو جو وعدہ کیا ہے وہ ہم کو دے دے، قیامت کے دن تیرے ہم رسوائی نہ ہو تیری۔ یہ کیفیت کے ساتھ اس وقت پر، روزے کی حالت میں، سحری کے وقت میں، آسمانی دنیا پر اللہ تشریف لائے ہیں، اس وقت پر یہ کیفیت کی دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، میں نے تمہاری دعا کو سن لیا، تم میں جو مرد ہیں، جو عورتیں ہیں، میں تمہاری دعا کو سن لیا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا میں، تمہارے خطاؤں کو معاف کر دوں گا میں۔ لیکن کبھی ہم نے دعا کی ہے؟ اللہ تیار ہے معاف کرنے کے لیے۔ اے مسلمانوں، دنیا کی چلت پھرت سے کبھی متاثر مت ہو، ہم بہت بڑی چیز دینے والے ہیں تمہارے لیے۔ اور آخری سورہ ختم ہوتا ہے، 4 باتیں لے کر اٹھو جو قرآن دیتا ہے، 4 باتیں لے کے اٹھو۔ اے ایمان لانے والو، صبر سے کام لو، باطل کے مقابلے میں ڈٹ کے رہو، کمزور مت دکھاؤ، کمزوری مت دکھاؤ، بہادری سے رہو، دین کی خدمت کے لیے، دین پہ جمے رہنے کے لیے، اس روئے زمین پر اللہ کے احکام کو پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔
اور اللہ ہی سے ڈرو، یہ 4 باتیں لے کے اٹھو، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ سورہ کا آخری پیغام ہے۔ میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو اہم ترین صورتوں نے ہم نے پڑھا سنا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمت نصیب فرما، ہمارے بچوں کو ہمارے گھروں میں دین اور استقامت سے رہنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے نسلوں کو دین پر نمازوں کو قائم کرنے والا بنا، قرآن پڑھنے والا بنا۔ اے اللہ ہم دعا تو نہیں کر سک رہے ہیں، اے اللہ تو نے جو رسولوں کو وعدہ کیا ہے اس کا کچھ حصہ بھی ہمیں نواز دے، ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم تیرے پاس آئیں، پرہیزگار اور نیک لوگوں ہمارا شمار فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔